اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان ایک ایسا بابرکت اور رحمتوں بھرا مہینہ ہے کہ جس میں فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے بابرکت مہینے میں بھی کچھ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو کہ روزہ رکھ کر صرف بھوک اور پیاس کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کا روزہ اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہیں کیا جاتا۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ نے داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب روایت لکھی ہے کہ دنیا میں 4 ایسے روزہ دار ہوتے ہیں جن کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہاں ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ یہ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمایا، اس لیے مسلمان رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ مزمل میں فرماتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ روزہ گناہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے، یہ سب سے اہم بدنی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے بلکہ روزہ آئندہ گناہوں سے باز رہنے کے لیے بہترین تربیت ہے۔ عبادتوں میں سے روزے کو ایک اہم مقام اور رتبہ دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کوئی ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے قبول نہیں کیے جائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، ایسے 4 طرح کے مسلمان ہیں جن کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں کا روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزے قیامت ایسے 4 لوگوں کے روزے ان کے منہ پر مارے جائیں گے۔ پوچھا گیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، نمبر 1، اپنے شوہر کی نافرمان بیوی کا روزہ کبھی بھی قبول نہیں ہوتا جب تک وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم کے ساتھ نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس عورت کا خاوند اس سے ناراض ہے تو اس عورت کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ سارا دن بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نافرمان بیوی کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ قرآن پاک کی سورہ روم آیت نمبر 21، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی گئیں تاکہ تم آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورۃ نساء آیت نمبر 23، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، مرد عورت پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اس وجہ سے مردوں نے مال خرچ کیے ہیں، نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی غیر موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تم کو خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور ان کو الگ بستر پر چھوڑ دو۔ اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر ان کو مار کر سزا دو، اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلند اور بھلائی والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت حسین ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی پھپھی کسی ضرورت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں۔ جب وہ واپس جانے لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟
انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہوں، اپنی طرف سے تو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے خاوند کا پورا خیال رکھا کرو، وہی تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اور اگر اس کے ساتھ بدسلوکی رکھو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت 5 نمازوں کی پابندی کرتی ہے، رمضان کے سارے روزے رکھتی ہے، اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق زندگی گزارتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عورت کو کھلی اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیثوں کا ذکر ملتا ہے، جس میں ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نافرمان اولاد کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا ہو، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت و برکات سے بہت دور کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو خوش کر لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کے بدلے اس فرما بردار اولاد کو جنت عطا کر دے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب و احترام کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور نمبر 3، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، جب تک وہ غلام اپنے مالک کے پاس نہیں آ جاتا تب تک اللہ تعالیٰ اس غلام کے روزے کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ چوتھا وہ بندہ جو اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ بھی قابل قبول نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ قرآن پاک کی سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد امام وقت کی اطاعت کے بارے میں یوں حکم ہے کہ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور حکم مانو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کا جو تم پر حکومت والے ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث محمدی میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد تم پر امیر جو حکومت کر رہا ہے اس کی اطاعت کرنا لازمی ہے۔ حدیث پاک کے آخری حصہ میں یوں فرمایا گیا، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان کا مبارک مہینہ اس لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینوں کی نسبت لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 4 برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔